بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راز ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی یہ داستان اس نوجوان کے بارے میں ہے جو لندن کے ایک بین الاقوامی بینک میں معمولی سا کیشیئر تھا۔ اس نے بینک کے ساتھ ایک ایسا فراڈ کیا جس کی وجہ سے وہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا فراڈیا ثابت ہوا۔ وہ کمپیوٹر کی مدد سے بینک کے لاکھوں کلائنٹس کے اکاؤنٹ سے ایک ایک پینی نکالتا تھا۔ اس سے پہلے راز ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ راز ٹی وی کی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور یہ رقم اپنی بہن کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا تھا۔ وہ یہ کام 15 برس تک مسلسل کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کلائنٹس کے اکاؤنٹ سے کئی ملین پاؤنڈ چرا لیے۔ آخر میں یہ شخص ایک یہودی تاجر کی شکایت پر پکڑا گیا۔ یہ یہودی تاجر کئی ماہ تک اپنی بینک سٹیٹمنٹ واچ کرتا رہا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے اکاؤنٹ سے روزانہ ایک پینی کم ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ بینک مینیجر کے پاس گیا، اسے اپنی سابقہ بینک سٹیٹمنٹس دکھائی اور اس سے تفتیش کا مطالبہ کیا۔ بینک مینیجر نے یہودی تاجر کو کپتی سمجھا۔ اس نے کہکا لگایا اور دراز سے 1 پاؤنڈ نکالا اور یہودی تاجر کی ہتھیلی پر رکھ کر بولا، یہ لیجئے، میں نے آپ کا نقصان پورا کر دیا۔ یہودی تاجر ناراض ہو گیا۔ اس نے مینیجر کو ڈانٹ کر کہا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں بس آپ لوگوں کو آپ کے سسٹم کی کمزوری بتانا چاہتا تھا۔ وہ اٹھا اور بینک سے نکل گیا۔ یہودی تاجر کے جانے کے بعد مینیجر کو شکایت کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اس نے تفتیش شروع کرائی تو شکایت درست نکلی اور یوں یہ نوجوان پکڑا گیا۔ یہ لندن کا ایک فراڈ تھا، لیکن ایک فراڈ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ اس فراڈ کا تعلق پیسے کے سکے سے جڑا ہے۔ پاکستان کی کرنسی 1 اپریل 1948 کو لانچ کی گئی تھی۔ اس کرنسی میں 6 سکے تھے۔ ان سکوں میں 1 روپے کا سکہ، 8 چونی، 2 اکنی، ادنا اور 1 پیسے کا سکہ شامل تھے۔ پیسے کے سکے کو پائی کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں 1 روپیہ 16 آنے اور 64 پیسوں کے برابر ہوتا تھا۔ یہ سکے 1 جنوری 1961 تک چلتے رہے۔ 1961 میں صدر ایوب خان نے ملک میں اشاریہ نظام نافذ کر دیا، جس کے بعد روپیہ 100 پیسوں کا ہو گیا، جبکہ 8 چونی، 2 اور پائی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ 50 پیسے، 25 پیسے، 10 پیسے، 5 پیسے اور 1 پیسے کے سکے رائج ہو گئے۔ یہ سکے جنرل ضیاء الحق کے دور تک چلتے رہے، لیکن بعد ازاں آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آج سب سے چھوٹا سکہ 1 روپے کا ہے اور ہم نے پچھلے 30 برسوں سے 1 پیسے، 5 پیسے، 10 پیسے، 25 پیسے کا کوئی سکہ نہیں دیکھا۔ کیونکہ اسٹیٹ بینک یہ سکے جاری ہی نہیں کر رہا۔ لیکن آپ حکومت کا کمال دیکھیے، حکومت جب بھی پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے تو اس میں روپوں کے ساتھ ساتھ پیسے ضرور شامل ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ پیٹرول کے تازہ ترین اضافے کو ہی لے لیجئے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 92 پیسے اضافہ کیا، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 148 روپے 13 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 145 روپے 65 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 146 روپے 94 پیسے ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ملک میں پیسے کا تو سکہ ہی موجود نہیں ہے، لہٰذا جب کوئی شخص 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائے گا تو کیا پمپ کا کیشیئر اسے 87 پیسے واپس کرے گا؟ نہیں، وہ بالکل نہیں کرے گا۔ چنانچہ اسے لازماً 62 کی جگہ 63 روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ زیادتی کیوں ہے؟
اب آپ مزید دلچسپ صورتحال ملاحظ کیجیے۔ پاکستان میں روزانہ 2,20,000 بیرل پٹرول فروخت ہوتا ہے۔ آپ اگر اسے لیٹرز میں کیلکولیٹ کریں تو یہ 5,08,80,000 لیٹر بنتا ہے۔ آپ اب اندازہ کیجئے اگر پٹرول سپلائی کرنے والی کمپنیاں ہر لیٹر پر 87 پیسے اڑاتی ہیں تو یہ کتنی رقم بنے گی؟ یہ 4,42,65,000 روپے روزانہ بنتے ہیں۔ یہ رقم اتمی نہیں کیونکہ تمام لوگ پٹرول نہیں ڈلواتے، کچھ صارفین ڈیزل اور مٹی کا تیل بھی خریدتے ہیں اور زیادہ تر لوگ 5 سے 40 لیٹر پٹرول خریدتے ہیں، اور بڑی حد تک یہ پیسے روپوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیسوں کی ہیرا پھیری موجود رہتی ہے۔ مجھے یقین ہے اگر کوئی معاشی ماہر اس ایشو پر تحقیق کرے، وہ پیسوں کی اس ہیرا پھیری کو مہینوں میں اور مہینوں کو برسوں اور برسوں کو 30 سال سے ضرب دے تو یہ اربوں روپے بن جائیں گے۔ گویا ہماری سرکاری مشینری 30 برس سے چند خفیہ کمپنیوں کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچا رہی ہیں اور حکومت کو معلوم تک نہیں۔ ہم اگر اس سوال کا جواب تلاش کریں تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ثابت ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کرپشن کا والیوم 4.5 کروڑ روپے نہ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا کہ جب اسٹیٹ بینک پیسے کا سکہ جاری ہی نہیں کر رہا تو حکومت کرنسی کو سکوں میں کیوں ماپ رہی ہے، اور ہم راؤنڈ فگر میں قیمتوں کا تعین کیوں کرتے ہیں؟ ہم 62 روپے 13 پیسوں کو 62 روپے کر دیں یا پھر پورے 63 روپے کر دیں تاکہ حکومت اور صارفین دونوں کو سہولت ہو جائے۔ حکومت اگر ایسا نہیں کر رہی تو پھر اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری ضرور موجود ہے، کیونکہ ہماری حکومتوں کی تاریخ بتاتی ہے ہماری بیوروکریسی کوئی ایسی غلطی نہیں دہراتی جس میں اسے کوئی فائدہ نہ ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، راز ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔